عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جو بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کا حل کر دے۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے حضور۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسعول کو بلا لیا گیا۔ تم کو کیسے پتہ چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا کر کھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسعول کے گھر اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصائب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے، کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلا بھیجا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصائب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں نوکروں کے ساتھ جو رویہ تھا انہیں گالم گلوچ کرتی تھی، جاہلوں سے بھی بدتر تھا۔ یہ کسی خاندانی بندے کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مصائب کو بلایا، اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصائب نے کہا حضور جان کی امان چاہوں گا۔ بادشاہ نے جان کی امان کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو طاؤ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصائب کو بلایا، پوچھا تمہیں کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جوہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے رہے۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کے نہیں ہو سکتے، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، عادتیں اور زبان نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ زبان وہ تالا ہے جو کھلتا ہے تو کئی نسلوں تک کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کس قبیلے اور خاندان سے ہے۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے نسلی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔